ہوتا ہے۔ پھر محمل جو بے معنی ہو اور موضوع جو معنی دار ہو۔ پھر موضوع کی دو قسمیں تھیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، مرکب ایک سے زائد جو الفاظ ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں۔ سکرین پہ کچھ بھی نہیں آ رہا، آج میں بھی کیا کروں۔ سکرین شیئر ہو ہی نہیں رہی جی۔ یہ سلائیڈ تو نظر نہیں آ رہی ہوگی نا؟ نہیں آ رہی۔ چلیں گزارا کریں، کتاب بھی نہیں آ رہی، وائٹ بورڈ بھی نہیں آ رہا۔ لا جی، بغیر اوزار کے بیٹھے ہیں، آج وائٹ بورڈ بھی نہیں آ رہا۔ چلیں، موضوع ہم نے پڑھا جو معنی دار، پھر مفرد اور مرکب۔ مفرد کے اندر ہم نے 3 قسمیں پڑھی، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اسم جو ہے جو اکیلا لفظ معنی دے دیتا ہے اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اسم کی ہم نے کچھ علامات پڑھ لی تھیں، آخر میں گول تا ہو، آخر میں تنوین ہو، شروع میں الف لام ہو، اور بھی کوئی 1-2 پڑھی تھی نا علامتیں۔ پھر ہم نے فعل پڑھا، اسم کی پھر 3 قسمیں پڑھی، جامد، مصدر اور مشتق۔ پھر اس کے بعد ہم نے فعل کی ڈیفینیشن شروع کی کہ فعل کے اندر بھی 2 چیزیں ہیں، اس کے اندر کوئی کہ وہ اکیلا لفظ معنی دے رہا ہو اور اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، ماضی، حال یا مستقبل کا۔ تو یہ فعل ہے۔ فعل کی پھر ہم نے تھوڑی سی علامات دیکھی تھیں کہ فعل کی علامت یہ ہے کہ شروع میں سین آ جائے، شروع میں سوف آ جائے، شروع میں قد آ جائے، شروع میں حرف عطین میں سے کوئی آ جائے۔ یہ فعل کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پھر فعل کی آگے اقسام شروع ہو گئی تھیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں۔ اس میں سے ماضی اور غالباً مضارع بھی آپ جو ہے نا وہ صرف میں پڑھ چکے ہیں، امر اور نہیں کی گردانیں بھی آگے آ جائیں گی۔ پھر ہم نے حرف کے بارے میں پڑھا کہ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی ہوتے تو ہیں لیکن اس کی مراد اور مفہوم اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک کہ کوئی اور اس کے ساتھ اسم یا فعل نہیں لگ جاتا۔ اس کی مثالیں آپ نے دیکھ لی تھیں، جیسے خرج زید من الدار، زید گھر سے نکلا۔ اس میں من کا معنی سے ہے جس کی کوئی مراد پتہ نہیں چل رہی۔ اسی طرح داخل عمر فی المسجد، عمر داخل ہوا مسجد میں، اس میں فی کا معنی میں ہے لیکن اس کی کوئی مراد واضح نہیں ہو رہی جب تک کہ یہ جملوں کے اندر استعمال نہیں ہو جاتا۔
جی یہاں تک سب لوگ سمجھ چکے ہیں، کوئی سوال ہے تو کر لیں شروع سے یہاں تک۔ میں دوبارہ لاگ ان ہوتا ہوں، شاید وائٹ بورڈ آ جائے۔ صحیح ہے۔ You are currently the only person in this conference. السلام علیکم۔ یہ پھر بھی وائٹ بورڈ تو نہیں آیا۔ وائٹ بورڈ نہیں آ رہا، چلیں پھر گزارا کریں۔ اچھا جی، یہاں تک کوئی سوال نہیں ہے نا؟ حافظ امجد صاحب کو سمجھ آ گئی؟ پھر آگے جو ہم حرف پڑھ رہے ہیں، حرف کی پھر آگے جو ہے دو اقسام آپ کی کتاب میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک کا نام عامل، دوسرے کا نام رکھا ہے غیر عامل۔ ایک کا نام عامل اور ایک غیر عامل۔ بس ادھر بھی اندھیرا ہی چھایا ہوا ہے، میں بھی بیٹھا ہوں، کیسے بات شروع کروں؟ میں نے کچھ لکھنا تھا، وائٹ بورڈ ہی نہیں ہے۔ میرا خیال تھا آگے ہم بڑھنے سے پہلے پچھلا یاد کریں، آگے چیزیں اور طرح کی آنے لگ جائیں گی تو پھر آپ پریشان ہوں گے۔ یہ ساری جو پچھلی چیزیں ہیں نا، یہ آپ نے یاد کر کے چلنا ہے، ورنہ آگے کتاب سمجھ نہیں آئے گی۔ جو ہم نے پڑھ لیا اس سب کو یاد کرتے جانا ہے آپ نے۔ صحیح ہے۔ ایک منٹ میں ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں، اگر سکرین شیئر ہو جائے تو ادھر میں پینٹ یوز کرتا ہوں پھر، لیکن سکرین ہی تو شیئر نہیں کر رہا نا۔ شاید گزارا کر گیا۔ اب نظر آ رہی ہے نا سکرین؟ چلیں جی، اس پینٹ پہ لکھ لیتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے جی۔ لفظ اس کی دو اقسام شروع ہوئیں، موضوع، یہ میں اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں، یاد کرنے ہیں اصل میں۔ موضوع، پھر اس کی ایک قسم مفرد، دوسری مرکب۔ لو جی، پھر سکرین ہی بند ہو گئی، یہ کام نہیں چلے گا بھائی۔ بس ایسے ہی غائبانہ دیکھیں، دیواروں پہ کچھ لکھا جا رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں۔
سمجھ ہی نہیں آ رہی کیسے بات شروع کریں. میں نے وائٹ بورڈ یوز کرنا تھا. نہیں یہ کسی کو بھی سمجھ آنے والے یہ مسائل نہیں ہے نا، اس لیے یہی تو روز ہو رہی ہیں سوال جواب، لیکن کوئی ابھی کہہ رہے ہیں سیٹنگ ہو رہی ہے، لیکن دیکھیں کیا لکھا ہے. فائل سے ثانی مجرد کا بھی کیا ہے، کیا لکھا فاروق صاحب؟ فعل ثانی مجرد صرف کی کلاس میں سکرین شیئر ہوئی تھی. ہاں تو میرے بھی تو کل ہو رہی تھی نا، کل تو میرے والی بھی ہو رہی تھی، پرسوں بھی ہو رہی تھی. آج پھر اس نے کہا زیادہ نہیں شیئر کرنا، تھوڑا گزارا کیا کریں. اب پھر شاید آ گئی ہے. مفرد کی پھر 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. اسکرین ہے سٹارٹ. اچھا 3 لفظ آپ پڑھتے ہیں نا، پیش. اگلی چیز ہم پڑھ لیتے ہیں، پیش، زبر، زیر. پتہ نہیں کیسے لکھا جا رہا ہے. پیش، زبر، زیر. ان کے نا 3 اور نام ہیں نحو کے اندر، صرف کے اندر، عربی گرامر کے اندر. یہ نام ہم استعمال نہیں کرتے. زبر، زیر، پیش، نہیں. اب ان کے اور بھی نام ہیں، آپ نے وہ نوٹ کرنے ہیں. لو جی پھر پتہ نہیں کیا کروں جی میں بھی. پیش کا ایک نام ہے، یہ نہیں سمجھ آئے گا سکرین کے بغیر، اس کو پھر کبھی کر لیں گے جب سکرین شیئر ہوگی نا ہماری یا وائٹ بورڈ ہوگا. صحیح ہے، پھر اس وقت دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. کیا پڑھیں پھر؟ چلیں آگے. مرکب ہے، مرکب کو دیکھتے ہیں. کتابوں میں دیکھیں مرکب. کہاں پڑھ چکے ہیں آپ؟ لیکن میں پھر بھی اس میں سے آپ کو مثالیں ایسی دینی ہوتی ہیں نا تاکہ بات صحیح سے ذہن نشین ہو. آپ میں سے تو اکثر نہیں نہ لکھیں گے، کوئی لکھے گا. اچھا چلے میں دہراتا ہوں، کچھ سمجھ آتا ہے تو ٹھیک ہے. پیش کا ایک نام ہے ضمہ. کیا ہے؟ ضمہ. ضاد میم ہے. زبر کا نام فتح. وہ عامل غیر عامل کو بھی چھوڑ دیں ہم ان سے. اور زیر کو کہیں گے کسرہ. ضمہ، فتح، کسرہ. یہ نوٹ کیے ہوئے ہیں حمید الرحمان صاحب نے. یہ جو نوٹ نہیں کریں گے ان کو نہیں آئے گا، سیدھی سی بات ہے. ضمہ، فتح، کسرہ. کچھ دنوں بعد بھول جائیں گے. اب دیکھیے ضمہ ہے،
توجہ کرنا. ایک لفظ ہے آپ کے پاس زیدن، زیدن. اس پیشوں کو ہم کیا بولیں گے؟ سنگل پیش ہو یا ڈبل پیش ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کو ضمہ ہی بولیں گے. زبر اکیلی ہو ڈبل ہو تو اس کو ہم فتح ہی بولیں گے. زیر اکیلی ہو یا ڈبل ہو ہم اس کو کسرہ ہی بولیں گے. اتنی بات آ گئی سمجھ؟ اب دیکھیے کہ زیدن پر کون سا اعراب ہے؟ ضمہ، فتح، کسرہ. ضمہ ہے. اب دیکھیے ایک لفظ آپ نے سنا ہوا ہے مظلوم، یہ فلاں آدمی مظلوم ہے. جانتے ہیں نا مظلوم آدمی کون ہوتا ہے؟ بتائیں کون ہوتا ہے مظلوم؟ اردو میں بتائیں. مظلوم جس پر ظلم ہوا ہو. امین صاحب نے لکھا جس پر کیا ہوا ہو؟ ظلم ہوا ہو نا، توجہ کریں. جس پہ ظلم ہوا ہو. اب دیکھیں ایک آدمی ہے، اس پر جب ظلم ہو اس کو نام کیا دیا جاتا ہے؟ مظلوم کا. ظلم سے لفظ کیا بن گیا؟ مظلوم. یعنی ہم یوں بولیں کہ ظلم جب کسی بندے پہ اپلائی ہوتا ہے تو وہ جو بندہ ہے نا، جو بندہ ہے وہ مظلوم ہے. ٹھیک ہے نا، میں بس لفظوں کا ہیر پھیر کر رہا ہوں کہ جس بندے پہ ظلم اپلائی ہو گیا وہ بندہ بن گیا مظلوم. اسی طرح زیدن پہ ضمہ ہے، جب ضمہ زید پہ اپلائی ہو گیا اب زید کو ہم مذموم بولیں گے. ٹھیک ہے، جیسے بندے پہ ظلم ہوا تو نام مظلوم. اسی طرح زیدن پہ ضمہ آیا، جب ضمہ آیا تو پھر ہم اس کو بولیں گے مذموم. جی ماشاء اللہ سہیل صاحب باز ذوق آدمی ہے ماشاء اللہ. باقی شوکت صاحب بس ڈھیلے ڈھیلے بندے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح دوسرا ہے فتح. فتح جس پر آئے گا، جس لفظ پہ زیدن، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ مفتوح. کسرہ کسی لفظ پہ آ گیا اس کو کیا بولیں گے؟ مکسور. ٹھیک ہو گیا. ایک دوسرے نام ہے، وہ کون سے ہیں پڑھ لیا آپ نے؟ ابھی یہ پڑھے ہیں صرف 3، ضمہ، فتح اور کسرہ. اچھا ان کے اور نام بھی ہیں، وہ بھی لکھ لیں. ان کا فرق آپ کو بعد میں سمجھ آئے گا، فرق ابھی سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے فرق کے بارے میں ابھی آپ سوال ہی نہ کرنا کہ یہ الگ الگ نام آئے ہیں تو فرق کیا ہے، صرف اس کو لکھ لیں. ابھی آپ نے لکھا نا ضمہ، فتح، کسرہ، اینڈ پہ گول ہا لگاتے جا رہے ہیں. یہ گول ہا سب تینوں کے آخر سے اڑا دیں، پیچھے کیا بچے گا؟ وہ دوسرا ان کا نام ہوگا. یعنی پیش کا نام ہوگا ضم. پہلے ضمہ تھا اب ہاں ختم، اب ہو گیا ضم. اور زبر کو کہہ دیں گے فتح. اور زیر کو کہہ دیں گے کسر. صحیح ہو گیا. تیسرے جو ان کے نام ہیں، پیش کو کہیں گے رفع. تیسرے نام پیش کو کہیں گے رفع. رافعین، رافعین، رفع. اینڈ پہ ہا نہیں لگانا.
زبر کو کہیں گے نصب، نون سواد میم، سواد با نصب. اور زیر کو کہیں گے جر، جیم رے جر. آپ نے ان کو نا اسی ترتیب سے یاد کرنا ہے، ضمہ فتح کسرہ، ضم فتح کسر، رفع نصب جر، یہ ان کی سیٹ ہیں. یہ نہیں کہ آپ دوسرے ترتیب سے یاد کریں، پیش کے پہلے تینوں نام یاد کریں، ضمہ ضم رفع، نہ 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 اس طریقے سے نہیں کرنا. ان کے تینوں کے جیسے آپ نے یاد کیا نا، پیش زبر زیر پیش جیسے پڑھتے ہیں، تو اسی طرح ان کے اس ترتیب سے نام یاد کرنے ہیں، نصب رفع جر، ضم فتح کسر، ضمہ فتح کسر. اچھا رفع ہے بالفرض زیدن، رفع آ گیا. اب اس کو کیا بولیں گے؟ پہلے تو مضموم بولا تھا نا ضم میں، اب کیا بولیں گے؟ رفع سے مرفوع ہو جائے گا. مرفوع ہو جائے گا. اور اگر نصب آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ رفع آ جائے کسی لفظ پہ تو وہ ہو جائے گا حمیز سے مرفوع، عمران سے مرفوع ہو جائے گا. اگر نصب کسی پہ آ جائے تو وہ ہو جائے گا منصوب. اگر زیر آ جائے گی تو پھر اسے ہم کہیں گے، جر آ جائے گا تو اسے کہیں گے مجرور. ٹھیک ہے جی امین صاحب. امان صاحب ہیں شاید، امان صاحب پتہ نہیں. یہ 3 نام آ گیا، ٹھیک ہو گیا. کیا لکھا ہے؟ یعنی لفظ کو یا نام کہے گا. ہاں جی، لفظ جس کے اوپر یہ اعراب آئے گا، زبر آ گیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ منصوب ہے. نصب آیا تو منصوب اسم ہو گیا. ٹھیک جی. یہ امین صاحب اب آ گیا جی. حرف کی آگے 2 قسمیں بیان ہو رہی ہیں کتاب کے اندر، عامل غیر عامل. اس کو ابھی چھوڑ دیں، یہ کسی دن کر لیں گے، یہ ابھی صحیح سے سمجھ نہیں آئیں گے. آگے پھر مرکب کی بحث شروع ہو جاتی ہے. مرکب جی کیا کہتے ہیں عمران صاحب؟ اس کو اتنا ڈیوائیڈ کیوں کیا ہے جیسے ضمہ؟ تو میں بتایا عمران صاحب کہ یہ ابھی آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی نا، تو میں نے کہا تھا یہ ابھی سوال ہی نہ کریں کہ کیا فرق ہے ان میں، یہ فرق آپ کو بعد میں پڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے عمران ضیاء صاحب. جی صحیح. آواز کا بہت بڑا مسئلہ ہے. بس دیکھیں سیٹنگ تو کر رہے ہیں کچھ، دیکھیں کب تک ہوتا ہے مسئلہ حل. مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ مفردوں کو یا کلموں کو جوڑ کر کے بنایا جائے. ابھی تک آپ کو کتاب کے صفحے نمبر میں بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے. پیج اس کا تو میرے والے کا تو 6 نمبر ہے پیج.
مرکب ایک ہے مفید، دوسرا ہے غیر مفید۔ مرکب مفید، مرکب کا مطلب ہو گیا ایک سے زیادہ مفرد ہوں گے۔ مفید کا مطلب اردو کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو، یعنی وہ مرکب جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو۔ مطلب یہ ہو گیا کہ ایک بندہ بات کرتا ہے، جب وہ خاموش ہوتا ہے تو دوسرے بندے کو اس بات سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے مرکب مفید۔ یا تو اس بات کے اندر کوئی ماضی کا قصہ سنا دیتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی کام کہہ دیتا ہے کہ یہ کام کر دو، میرا آرڈر دے دیتا ہے۔ یعنی یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جاتا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ تو مرکب مفید آپ کی کتاب میں تعریف لکھ رہے ہیں کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو سکے، جیسے ذہب زید، زید چلا گیا، ایتی بالماء، پانی لے آ۔ تو یہاں کہتے ہیں پہلی بات سے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی کہ زید چلا گیا، دوسری بات سے یہ معلوم ہوا کہ کہنے والا پانی طلب کر رہا ہے۔ تو مرکب مفید کو آگے لکھتے ہیں جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے مرکب مفید۔ ذہب زید، یہ ماضی کی بات ہے کہ زید چلا گیا تھا، یا یہ ہے کہ پانی کا کسی کو حکم دیتا ہے پانی لے آؤ، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں دو لفظ جڑے ہیں تو مخاطب کو کوئی سمجھ آ گئی ہے کہ کلام کرنے والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ جملے کی دو قسمیں، ایک ہے جملہ خبریہ، دوسرا ہے جملہ انشائیہ۔ اصل میں نے آپ کو ایک سلائیڈ بھیجی تھی، شروع میں دکھائی تھی شاید، یہ ساری وہی سلائیڈ چل رہی ہے۔ ایک ہے جملہ خبریہ، دوسرا ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ اس کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، یہ ہوتا ہے جملہ خبریہ۔ خبریہ کے اندر کیا ہوتا ہے، کوئی نیوز ہوتی ہے۔ خبر کا معنی نیوز، یعنی اس کے اندر بندہ اگلے بندے کو کوئی نیوز دیتا ہے، کوئی خبر دیتا ہے، تو خبر کے اندر احتمال ہوتا ہے کہ وہ سچ ہو یا وہ جھوٹ ہو۔ جیسے ایک آدمی کہتا ہے کہ آج فلاں جگہ پہ جو ہے نا ایک فنکشن ہو رہا تھا، دوسرا بندہ کہتا ہے ہاں بالکل صحیح بات ہے ہو رہا تھا، یا وہ کہہ دیتا ہے نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تو خبر کے اندر، نیوز کے اندر احتمال ہوتا ہے کہ یا تو وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ تو جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے جس میں سچ یا جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے، جسے بندہ بولنے والے کو کہہ سکتا ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں، یا یہ کہہ سکتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مزہ نہیں آ رہا سبق کا، سامنے کچھ ہے نہیں، وہ گزارا ہی کر رہے ہیں۔ کتاب ہے آپ کے پاس، گزارا ہے گزارا۔
مجھے ہی نہیں سمجھ آ رہا آپ کو کیا آنا ہے نور ولی صاحب. چس نہیں آ رہی نا حمید صاحب. چلیں آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں تو آپ سوالات کیجئے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا آدمی پڑھائے کیا کرے. کیا کہتے ہیں جی گروپ میں شیئر کی ہوئی ہیں سب پاس آپ کی وہ سلائیڈ جو ہے تو وائٹ بورڈ کی بات نہیں بنے گی. وائٹ بورڈ نہیں ہے نا اصل میں. مرکب مفید کو دوبارہ بتا دے. مرکب مفید ہوتا ہے, مفید کا معنی ہوتا ہے فائدہ بخش, یعنی ایسا مرکب جس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. یعنی ایسے کوئی لفظ جڑے ہوئے ہوتے ہیں جس کے ذریعے اگلے بندے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں زید کھڑا ہے, تو اب یہ جملہ بولا ہے, اگلے بندے کو سمجھ آ رہا ہے کیا بولا آپ نے. تو یہ ہوتا ہے مرکب مفید. مظلوم اور فاروق صاحب بیچارے دکھے ہوئے ہیں. فاروق صاحب کہتے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے. کمال ہے بھائی فاروق صاحب. ریحان صاحب لکھتے ہیں قرآن کے سر کر دیے. وہ سکرین بھی نہیں نا شیئر ہو رہی ریحان صاحب. مدثر صاحب بھی دیکھا یہ بھی مظلوم ہے. ہوئی ہے کہ نہیں شہر یار صاحب. نہیں ابھی تو ہم اکیلے ہیں. حمید صاحب کیا لکھتے ہیں فرق دونوں حالت کے متعلق بدلتا رہتا ہے. کسی بھی صورت کو دیکھ لیں, کسی بھی صورت کو دیکھ لیں, آپ نکال سکتے ہیں, لیکن آپ نکال کے بیٹھیں گے قرآن, باقی دنیا نکال کے بیٹھیں گے. میں پھر شیئر کرتا ہوں سکرین کوئی. چلیں اسی کوئی دہراتے ہیں جو ابھی تک پڑا ہوا ہے. نحو کی تعریف کوئی ہے جو سنا سکے کچھ, جو ہم نے تھیوری پڑھی ہے. مرکب غیر مفید ہم پڑھیں گے تو مثال آ جائے گی. جی میں نے, اچھا اس میں آپ اپنے والا دیکھ رہے تھے. اچھا الہ, الہ کا معنی ہوتا ہے تک, جیسے یہاں سے وہاں تک. تو یہ جو الہ ہے یہ حرف ہوگا یا اسم ہوگا. کس کا کھول دوں, عبد المنان صاحب کا کھولنا ہے مائک. کیوں عبد المنان صاحب. حرف ہوگا ٹھیک ہے.
اچھا میں پھر شیئر کر کے دیکھتا ہوں. جی اب شاید کچھ آ رہی ہو. الناس، چلیں اسم فعل ہی دیکھتے ہیں. الناس اسم فعل ہے. الناس اسم جی. ایمانن اسم حرف فعل. الوکیل بنعمت فضل سوء عظیم فضل الشیطان یخوف تخافوہم یحزنک یسارعون الکفر یضر شیئا یرید یجعل حظا الآخرۃ عذاب عظیم الکفر الایمان عذاب علیم یحسبن نملی خیر اسم عذاب مہین المؤمنین یمیز الخبیث الطیب الغیب یجتبی یشاء تؤمن تتقوا اجر عظیم یحسبن یبخلون خیرا شر سیطوقون القیامۃ السماوات الارض تعملون خبیر قد سمع اللہ فقیر سنکتب
الانبیاء حق الحریق ظلام یأتیانا قربان تأکلہ النار قد جاءکم رسل الزبور الکتاب المنیر نفس ذائقۃ اسم الموت توفون النار الجنت. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی جی کوئی ہے سوال؟ نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے پھر طاہر صاحب بس کرتے ہیں. ہمارے پاس بولنے کے لیے بھی کچھ نہیں. چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.